الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس، اور اس کے ضمن میں بات چل رہی تھی کہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں آداب کی کیا اہمیت ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آداب وہ پہلی سیڑھی ہے، جو مسلمان آداب کو سیکھ لے انشاءاللہ تزکیے کی باقی ساری منازل طے کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ آداب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے خالق اور مالک سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اللہ رب العزت کا ادب ہم کس طرح کریں، اس موضوع پہ بات چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت کا ادب 5-6 نکات جو ہے آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر شرک سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے، اگر شرک کے ساتھ انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کا پھر ٹھکانہ ابدی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اگر تو موت سے پہلے توبہ ہو گئی تو بہت اچھی بات، لیکن اگر شرک کی آلودگی، شرک کا گناہ، شرک کی گندگی ساتھ لے کر چلا گیا تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پھر قیامت کے دن وہ معافی نہیں ہوگی، پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو بت ہیں وہ ہندوؤں کے بتوں سے زیادہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ ہمارے بت انویزیبل ہیں، دکھائی نہیں دیتے، ان کے بت دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بتوں کو خود ہی تلاش کرنا ہے اور خود ہی ان کو توڑنا ہے، تو پھر انشاءاللہ توحید کا تقاضا پورا ہوگا۔ اور دوسری نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اللہ کے مالک ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے۔ جس طرح مالک کو اپنی ملکیت پر پورا اختیار ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے استعمال کرے، اسی طرح اللہ رب العزت کو ہم پر پورا اختیار ہے۔ وہ ہمیں جیسا رکھے، جہاں رکھے، جس طرح رکھے، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ہمیں اللہ کے نام کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔
اللہ کے نام کا ادب یہ ہے، اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام کی قسم نہ کھائیں۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ ہم دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صحابہ اور اولیاء یہ سارے بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کو اس کی شان کریمی کا، اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا، اس کے غفار ہونے کا، غفور ہونے کا، ودود ہونے کا، یہ ہم واسطہ دیں کہ اللہ اپنے ان صفات کے صدقے ہم پر رحم کریں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ادب ہے۔ اور اگلی بات یہ کی تھی کہ اللہ کے نام کی حیا کی جائے، یعنی جب بھی انسان گناہ کی طرف آمادہ ہو فوراً ذہن کے اندر آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کمرے کے اندر بند ہیں، ایک جوان خوبصورت حسین عورت دعوت گناہ دے رہی ہے، اور یہاں تک دے رہی ہے کہ دامن کو پکڑ کے کھینچ لیا ہے اور دروازوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جو پھر اللہ کے مان پہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ دروازوں کو تالے لگ چکے ہیں، عورت نے پیچھے سے کپڑا پکڑا ہوا ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کا نام لے کر بھاگے ہیں، اللہ نے سارے تالے کھول دیے، پھر اللہ محروم تو نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ کی حیا آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گالی دینے لگے اللہ کے نام کی حیا آ جائے، جھوٹ بولنے لگے اللہ کی حیا آ جائے، دھوکہ دینے لگے اللہ کے نام کی حیا آ جائے، کم تولنے لگے اللہ کے نام کی حیا آ جائے، ملاوٹ کرنے لگے یاد آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ادب۔ اگر اللہ کے نام کی حیا نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا ادب نہیں کرتے۔ اور اگلی بات یہ بیان کی تھی کہ تنہائی میں ہمیں اللہ یاد آئے، ہماری تنہائیوں میں ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے، یہ اس کا جائزہ ہم نے خود لینا ہے۔ جو تنہائی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ انسان کا ساتھی، انسان کا محبوب وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تنہائی میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں یاد آتا ہے اور کسی اور کا خیال نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ تو تنہائیوں کے اندر ہمیں دیکھا جائے، ہم پرکھیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمیں تنہائی میں اللہ یاد آتا ہے؟ یہ ساری باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کا آخری نقطہ یہ ہے، اور یہ اصل میں پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ یہ نقطہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ کہنا تو مجھے پہلے چاہیے، لیکن کیونکہ باقی ساری باتیں اسی کی ضمن میں تھی، اس سے میں نے سوچا کہ آخر میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر باقی ساری باتیں پیچھے رہ جائیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر سارے رشتے، ہر چیز پیچھے رہ جاتی، پھر اللہ کو آگے ہونا چاہیے، اللہ ہی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، اگر یہ کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے آپ کا ادب تو بہت کرتا ہے، آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتا ہے، سلام بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی باندھتا ہے، اور آپ کے برابر بیٹھتا بھی نہیں ہے، سارے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے بیٹا تھوڑا سا پانی تو لا دو، اور وہ خاموش کھڑا رہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، تو کیا یہ ادب ہوگا؟ نہیں۔ اس وقت حکم کا ماننا اصل ادب ہے۔ باقی آداب اپنی جگہ، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر حکم نہیں مانتا تو باقی سارے آداب ختم ہو کے رہ جائیں گے، کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی۔ تو حکم کا ماننا جو ہے یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ اگر کوئی بڑا، اگر ماں باپ، اگر کوئی استاد حکم دیتا ہے، اس وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ادب نہیں ہے، اس وقت یہ ہے کہ حکم کو لے کے چل پڑے، وہ اصل چیز۔ تو اللہ کے حکم کو مانا جائے، ہر حال کے اندر تسلیم کیا جائے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے مولا، کوئی بات نہیں، تیرا حکم جو ہے سب سے پہلے مانا جائے۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ بطور مثال میں ایک حکم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آج میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں، بڑی مشہور آیات ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حکم کیا ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔
ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म बयान कर रहा हूँ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, सब के सब, एक नहीं, तुम सारे। वला तफर्रकू, और आपस में तफर्रका पैदा न करो। वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो तुम पर की, इस कुंतुम आदाअन, जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। ये कुरैश को याद दिलाया जा रहा है, कबीले कबीला अलग अलग थे। फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तो फिर उसके फजल से तुम भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, और तुम लोग गोया कि आग के किनारे के गड़े पर खड़े थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। अब जरा इस पे गौर कीजिए कि जब इंसान तफर्रका पैदा करता है तो वो आग के गड़े के किनारे पे होता है। अल्लाह ने यही बात याद दिलाई है कुरैश को कि तुम अपनी इस तफर्रकाबाजी की वजह से आग के किनारे, गड़े के किनारे तक पहुंच चुके थे। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, तुमको उससे बचा लिया। इसका मतलब ये है कि जो भी जिस जमाने के अंदर भी तफर्रका पैदा करेगा वो भी आग के गड़े के किनारे पर पहुंच जाएगा। तो ये है अल्लाह का हुक्म हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, हर जमाने के लिए, हर इलाके के लिए। तो हम इसको किस कदर पूरा करते हैं। बाकी सारी बातें तो बात की, हम अपनी मसाजिद का हाल देखें। मसाजिद फिरकों के अंदर तकसीम, बाज मसाजिद के ऊपर तो लिखा हुआ है देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, और बाज के ऊपर इससे बढ़कर लिखा हुआ है कि यहाँ किसी और को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। आपने भी देखा होगा। तो ये अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए कि हम बहसीयत कौम, बहसीयत मुसलमान अल्लाह के हुक्म की किस कदर परवाह करते हैं। यह है अहमियत, यह है गोया अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाना। तो अगर ये सिर्फ बतौर मिसाल मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के तो बेशुमार अहकामात हैं, किसी एक हुक्म का भी तोड़ना अल्लाह की बेअदबी है, गुस्ताखी है अल्लाह के हुजूर। एक बतौर मिसाल हम देख लें कि हम अपने आप को फिरकों के अंदर जो हमने तकसीम कर रखा है, उसने हमें अल्लाह के हुजूर गोया गुस्ताख बना के खड़ा कर दिया है। और गुस्ताख की कोई अहमियत होती है? एक बच्चा और बच्ची, बेटा और बेटी आपका गुस्ताख बन जाए तो क्या अहमियत होगी उसकी? माँ बाप हत्ता के उसको आग करके रख देते हैं। तो जो अल्लाह के हुजूर गुस्ताख बन जाए तो वो उसकी क़यामत के दिन क्या अहमियत होगी, क्या इज्जत होगी? उसको भी आग करके जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने आप को फिरका परस्ती से बचाइए। आपका अल्लाह पर एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया इस महल्ले पर कि हमने इस मस्जिद की बुनियाद इसी बुनियाद पर रखी कि यहाँ कोई फिरका परस्ती नहीं होगी, इस पर कोई लेबल नहीं लगेगा, इसमें सबको नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। लेकिन फिर भी लोग इस बात को पसंद नहीं करते। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इस मस्जिद में लेबल लग जाए। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक इस जान के अंदर जान है और अल्लाह का फजल करम, बाकी लेबल नहीं लगेगा। ये इंशाअल्लाह मुसलमानों ही की मस्जिद रहेगी। इस पे हर एक को इजाजत होगी, जो भी आए और जो जिस तरीके को बेहतर समझता है नमाज पढ़े, वो अल्लाह को जवाब दे, मुझे जवाब दे नहीं है। यानी कोई मुसलमान किसी मौलवी को जवाब दे नहीं है। हर मुसलमान अल्लाह को जवाब दे, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। जो जिस तरीके से बेहतर समझता है उससे नमाज पढ़े। कौन होता है रोकने वाला? मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जिंदगी का पता नहीं, जिंदगी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। ये आप सब हजरात से दरखास्त है कि आप ये वादा करें कि इस मस्जिद को इसी हाल के अंदर कायम रखा जाए। इस पे इंशाअल्लाह कोई लेबल नहीं लगेगा। जो ये चाहता है कि वो क़यामत के दिन बरेलवी बन के उठे, जो ये चाहता है वो क़यामत के दिन देवबंदी बन के उठे, जो ये चाहता है वो क़यामत के दिन अहले हदीस बन के उठे, फिर उसके लिए और बेशुमार मसाजिद हैं। इस मस्जिद के अंदर वो आए जो ये चाहता है कि क़यामत के दिन महज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन के उठे, महज मुसलमान बन के उठे और अल्लाह के नाम, अल्लाह उसको मुसलमान के नाम से पुकारे, तो उसके लिए ये मस्जिद उसकी जगह। क़यामत के दिन हमें अल्लाह मुसलमान के नाम से पुकारे, इतना ही हमारे लिए काफी। इससे बड़े एजाज की कौन सी बात है?
کہ اللہ कहे कि वो मुसलमान आ रहा है, वो मेरा बंदा आ रहा है, वो हुजूर का उम्मती आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एजाज हमारे लिए काफी है। जिनको ये एजाज काफी नहीं है उनके लिए फिर ये मस्जिद नहीं। हजारों मस्जिदें मौजूद हैं जहाँ आपके एजाज, जहाँ आपके नाम, आपके फिरके, आपकी फरकाबाजी मौजूद है। जिन्होंने तफरकाबाजी और फिरका परस्ती करनी है उनके लिए ये अच्छी जगह नहीं है। ये जगह उनके लिए है जिनके दिलों के अंदर सारे मुसलमानों का एहतराम है, जो समझते हैं कि हर उम्मती जो है वो कीमती है, जो समझते हैं जो हाथ यहाँ बांध के पढ़ता है वो भी कीमती है, जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है वो भी कीमती है, कि वो भी हुजूर की सुन्नत और वो भी हुजूर की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो अल्लाह ने उम्मत पर एहसान किया है कि अल्लाह ने हुजूर की हर सुन्नत को उम्मत के अंदर जिंदा रखा है। ये अल्लाह का प्यार है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत के एक तबके ने हुजूर की एक सुन्नत को थाम लिया, उम्मत के दूसरे तबके ने हुजूर की दूसरी सुन्नत को थाम लिया, तीसरे ने तीसरी को थाम लिया। सारे प्यार के हामिल, सारे प्यार करने के काबिल हैं, नफरत के काबिल कोई नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नाम का अदब ये है कि फिरका परस्ती न की जाए, फिरका बंदियों से बचा जाए, तो फरकेबाजी न की जाए और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहा जाए। और एक आखिरी बात, एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ कि जो अल्लाह के नाम का अदब करता है फिर उसको अल्लाह से प्यार हो जाता है, अल्लाह उसकी तरजीह बन जाता है, और जिसकी अल्लाह तरजीह बन जाता है तो फिर अल्लाह उसका मान रखता है, अल्लाह उसका मान रखता है। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। उनके ज़माने में ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद का भी ज़माना था, तो पीर साहब को मिर्ज़ा ने दावत दे दी, चैलेंज दे दिया मुनाजरे का। खैर वो लंबी बात है। तो बात ये तय हुई कि जो मिंटो पार्क, जिसे अब इकबाल पार्क कहा जाता है, जहाँ मीनार पाकिस्तान है, तो यहाँ पे इज्तिमा होगा, सारे लोग आएंगे और यहाँ पे मुनाजरा होगा। सूरह फातिहा की तफसीर की जाए, सूरह फातिहा की तफसीर की। तो पीर साहब ने कहा कि नहीं, बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे है, तुम भी आओगे मैं भी आऊंगा, और तुम भी अपना कलम और कापी मेज पर रख दोगे, मैं भी अपना कलम और कापी मेज पर रख दूंगा। जिसका कलम खुद लिखेगा वो सच्चा, जिसका कलम ना लिखे वो झूठा। लोगों ने कहा कि हुजूर बड़ी बात कह दी। फरमाया ऐसे थोड़ा कहा था, किसी के मान पे कहा, किसी के मान पे कहा। सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, बहावलपुर का मशहूर मुकदमा है, बहावलपुर तशरीफ ले गए, नज़ीम का वकील भी खड़ा था, बहस हो रही थी। आखिर में जब बात न बनी तो सैयद अनवर शाह कश्मीरी ने उसके हाथ को पकड़ा, उसे कहा कि तू उसका नाम भूल रहा है वकील का, उसे कहा कि देखो तुम भी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हें मिर्जा को जहन्नम में जलते हुए दिखाता। उसने हाथ छुड़ाया, भाग गया। लोगों ने कहा कि क्या साहब बड़ी बात कह दी। और मैं ऐसे थोड़ा कही थी, अपने नाना का हाथ अपने पुष्ट पे महसूस कर रहा था, किसी के मान पे कहा। तो इसी तरह जब मान हो जाए अल्लाह पे, अल्लाह के नाम का अदब हो जाए, अल्लाह हमारी पहली तरजीह बन जाए, अल्लाह हमारी मोहब्बत बन जाए, फिर अल्लाह महरूम नहीं करता। औस इब्न सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी, इनकी बीवी है खौला बिनते सालबा, खौला बिनते सालबा। 28वां पारा इनके नाम से शुरू होता है। अल्लाहु अकबर। बड़े लोग थे। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, सहाबा के माथे पे शिकने आती थी, अल्लाह कुरान के औराक में सलवटें पड़ जाती, उधर सहाबा ख्याल करते थे, उधर वही उतरना शुरू हो जाती। मियाँ बीवी का थोड़ा झगड़ा हुआ औस इब्न सामत उनकी बीवी का, तो गुस्से में औस इब्न सामत ने अपनी बीवी से कहा कि तू तो मेरे लिए मेरी माँ की तरह, गोया अपने आप को हराम करार दे दिया। और उस जमाने के अंदर ये मारूफ था कि जो खावंद अपनी बीवी को इस तरह कह दे तो बीवी को मुकम्मल तलाक हो जाती। अब ये उन्होंने समझा तलाक हो गई, अब बीवी कहे, बड़ी परेशान हुई कि मुझे तलाक हो गई। अब वो भागी भागी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला पेश आया,
میرے خاوند نے مجھے ایسے کہہ دیا۔ اس وقت تک ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پرانی جو یہود کی شریعت تھی، تورات کی جو شریعت تھی، اسی کے مطابق یہ تھا کہ گویا کہ طلاق ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب خولا پھر اصرار کر رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا حکم بیان فرمائیے۔ آپ پھر خاموش رہے۔ تو خولا نے شکوہ شروع کیا کہ میں بوڑھی ہو گئی، ساری عمر اس کے بچے پالے، اب میں بڑھاپے میں طلاق لے کے کہاں جاؤں؟ کون مجھے سنبھالے گا؟ کون میری دیکھ بھال کرے گا؟ تو حضور نے کہا کہ لگتا تو یوں ہی ہے کہ مجھے کی طلاق ہو گئی شاید۔ تو حضرت خولا حضور سے بحث کرنے لگی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ بڑی پیاری یعنی جملوں سے اللہ کو کتنا پیار آتا ہے اپنے بندوں پہ۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی بات اس عورت التی تجادلک فی زوجها، جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی۔ جب حضور پھر خاموش ہو گئے تو حضرت خولا کہنے لگی اچھا تو پھر میں اپنے اللہ سے خود ہی بات کروں۔ اللہ اکبر، کیا مان تھا، تعلق بنا ہوا تھا نا، کیا مان تھا۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ مولا بوڑھی ہو گئی، ساری عمر بیت گئی، اب اس عمر میں طلاق لے کے کہاں جاؤں، کیا کروں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر جبرائیل نازل ہوئے، اور 28واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے کہا کہ اللہ سن رہا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی جب یہ آیتیں اتری، سیدہ عائشہ کہتی کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی، میں بھی حضور کی اور خولا کی بات کو سن نہیں پا رہی تھی۔ واہ مولا تیری کیا بات ہے، تو ساتوں آسمانوں سے اوپر کہتا ہے کہ اللہ سن رہا تھا، یا اللہ تیری کیا سماعت ہے، سبحان اللہ۔ سیدہ کہتی میں اس کمرے کے اندر موجود تھی، میں حضور کی اور خولا کی باتوں کو سن نہ پائی، اور اللہ عرش سے اوپر کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا تھا۔ اللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے پھر حکم کو نازل فرمایا کہ خولا نہیں، طلاق نہیں، اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے گا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت کو بلایا۔ کیا شان ہے، کیا زمانہ تھا جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا۔ اوس بن صامت حاضر ہوئے، کہا کہ یہ حکم آ گیا ہے، ایسے کرو ایک غلام آزاد کرو۔ تو کہا جی غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام خریدنے کی کہاں گنجائش موجود ہے۔ اچھا تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو، یہ حکم آیا ہے۔ وہ کہا دن میں 3 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو مرنے کے قابل ہو جاتا ہوں، روزے میں روزہ رکھوں، حضور کیسے روزہ رکھوں؟ تو اچھا پھر ایسے کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا مجھے نہیں ملتا، آپ مجھے کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اوپر، کیا یعنی کیا پیار تھا اور کیا انداز تھا۔ یعنی مجھے کھانا نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور نے کہا پھر بیٹھ۔ اللہ اوپر، اتنے میں کھجوروں کا بڑا ٹوکرا آیا۔ حضور نے کہا یہ لو اور 60 مسکینوں میں بانٹ دو۔ مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ اللہ اکبر، مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ حضور نے کہا جاؤ پھر موج کرو، عیش کرو، خود کھاؤ اور باتوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو۔ تو یہ ہوتا ہے مان اللہ کا، جو اللہ سے پیار کرے پھر اللہ بھی اس سے پیار کرے۔ ساتوں آسمانوں اور سے اوپر سے اللہ نے وہ ندا سنی، صدا سنی، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی فرماتی، قانون نازل کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، خولا بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو یہ بھی جا رہی تھی، حضرت عمر کے ساتھ بڑا مجمع، تو راستے میں حضرت خولا نے اشارہ کیا عمر رک جاؤ، تو رک گئے، اور حضرت عمر کو حضرت خولا نے کسی بات پر ڈانٹ پلائی، سخت باتیں کہیں، اور حضرت عمر بڑے احترام کے ساتھ سنتے رہے، سر جھکایا سنتے رہے، کافی دیر ان کو ڈانٹ پلاتی رہی۔ لوگوں نے کہا کچھ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یا امیر المومنین، اس بوڑھی عورت کے لیے آپ نے کتنا وقت ضائع کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر کہتے تم نہیں جانتے یہ کون ہو، یہ بوڑھی عورت تو وہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ عرش کے اوپر سے سزائیں نازل فرما دیتا ہے۔ عمر کی کیا حیثیت ہے کہ عمر اس کی آواز کو نہ سنے؟ یہ بوڑھی عورت تم نہیں جانتے، اس نے حضور کی موجودگی میں ہاتھ اٹھائے تھے تو اللہ نے وہی نازل فرما دی تھی۔ عمر کی کیا حیثیت ہے کہ عمر اس کی بات کو نہ سنے؟ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں اللہ کا ادب کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کو اپنی پہلی ترجیح بنانا۔ اگر ہماری اللہ پہلی ترجیح بن گئی، انشاءاللہ قیامت کے دن ہم بھی اللہ کی پہلی ترجیح بن جائیں گے، اور اس گروہ کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی شامل فرمائے، آپ کو بھی سنت داخل